مبارک ہے۔ مولا المسلمین شیر خدا جناب حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، آج آپ کا یوم شہادت ہے۔ 19 رمضان المبارک کو ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا زہر میں بجھے ہوئے خنجر کے ساتھ، اور آپ زخمی حالت میں گھر کی طرف منتقل ہوئے۔ 2 دن آپ اسی طرح بیماری اور شدید زخمی حالت میں رہے۔ 21 رمضان المبارک کو صبح نماز کے وقت آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تاریخ اسلام میں ان کا ایک عظیم کردار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے میں بچوں میں آپ کا نام آتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جس ہستی نے غزوات میں شامل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حضرت مولا المسلمین اشجع الاشجعین جناب شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ یوں تو آپ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، آج ہم شان علی المرتضی آپ کے سامنے بیان کریں گے، خلفائے راشدین کے باہمی تعلقات کے پس منظر میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں رکوع اور سجود کی حالت میں دیکھے گا وہ اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف ذکر کیے، تو یہ اوصاف اگر ہم حدیث کے تناظر میں دیکھیں تو جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل اور مہربان ابو بکر صدیق ہیں، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ جو سخت ہیں وہ عمر فاروق ہیں، واصدقہم حیاء عثمان، فرمایا جو حیا میں سب سے سچے ہیں وہ عثمان غنی ہے، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، اور سب سے زیادہ قضاء کے مسائل کو جاننے والے مولا علی ہیں۔ تو حضرت مولا مشکل کشا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ یہ سب سے زیادہ قضاء کے مسئلے جانتے ہیں، اس لیے بہت سے امور ایسے ہیں خلفائے راشدین حضرت مولا علی سے مشاورت کرتے دین کے معاملے میں، اور حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا آپ کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اسلامی ریاست کو بنیادیں فراہم کرنے میں جہاں
دیگر خلفائے راشدین کا خوبصورت طرہ امتیاز اور ان کی خوبیاں جھلکتی دکھائی دیتی ہیں، وہاں حضرت مولا المسلمین شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ذات بابرکات بھی اس میں شامل نظر آتی ہیں۔ دور صدیقی میں جو محکمہ افتاء بنتا ہے اس کے رکن مولا علی ہیں۔ مجلس شورا میں جو اہم لوگوں کا انتخاب ہوا، حضرت فاروق اعظم کا دور ہو تو مشاورت میں حضرت مولا علی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہو اس میں مخلص دوست اور مشیر کے ہونے کے اعتبار سے حضرت مولا علی ہیں۔ اس کا مطلب خلفائے راشدین کے باہمی بڑے مضبوط تعلق تھے۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل کیا۔ ہمارے آقا کے پڑھائے ہوئے اندازہ لگائیے ان کی کیسی ہمارے آقا نے تربیت کی ہوگی۔ آج ایک باپ اپنے بیٹے پہ ناز کرتا ہے، کوئی معاشرے میں کہے نا جی آپ کے بیٹے، کہتے جی وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں اپنے بیٹے کو اس سے زیادہ جانتا ہوں۔ ایک عام بندے کی بات کر رہا ہوں۔ تو جن کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، ان صحابہ کرام کی تربیت کا پھر کیا مقام ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ جاتے ہیں تو وہ جھومنے لگتا ہے، ہمارے آقا نے فوراً ایڑی ماری، کہا اسکت یا احد، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک صدیق، ایک نبی اور 2 شہید موجود ہیں۔ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی، صدیق ابو بکر اور عمر فاروق اور عثمان غنی، دونوں شہادت کے درجے پر پہنچے۔ تو گرامی کے حضرات، صحابہ کرام میں جو خلفائے راشدین کے اندر شاندار تعلقات تھے اور ریاست اسلامیہ کے مضبوط ستونوں کو جنہوں نے قائم کر کے پوری دنیا کے سامنے ایک مثالی ریاست قائم کی، اس میں حضرت مولا المسلمین شیر خدا آپ کی شان جھلکتی دکھائی دیتی ہے، اور آپ خود ان ہستیوں کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ مقرر کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام ابو بکر کو بنایا، ہم نے اپنی دنیا کا امام بھی ابو بکر کو بنا لیا، کیونکہ دین پہلے ہے۔ حضرت مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ جو آپ کی غیر فاطمی اولاد ہے، یعنی سیدہ کائنات کے وصال کے بعد جو حضرت مولا علی نے نکاح کیے، ان سے پیدا ہونے والی اولاد میں محمد بن حنفیہ ہیں۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 3671 ہے، قلت لابی، انہوں نے عرض کیا اپنے والد گرامی حضرت مولا علی سے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ اب حضرت مولا علی کا جواب سنیے، آپ فرماتے ہیں قال ابو بکر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ پھر بیٹے نے عرض کیا ثم من، پھر کون؟ قال ثم عمر، فرمایا اس کے بعد پھر عمر فاروق ہیں۔ اب محمد بن حنفیہ نے آگے یہ نہیں پوچھا پھر کون، آپ کہتے ہیں وَخَشِیتُ أَن يَقُولَ عثمان، مجھے ڈر لگا کہ کہیں آپ عثمان نہ کہہ دیں، میں نے خود ہی کہا قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ، پھر آپ ہوں گے۔ قال، آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں ایک عام سا انسان ہوں۔ یہ آپ کی عاجزی کا جھلکتا ہوا ثبوت بھی ہے، اور امت کو ایک پیغام بھی ہے کہ امت افراط و تفریط میں نہ جائے، جو فیصلہ مولا علی کر گئے اسی پر قائم رہنا چاہیے۔
اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجمع الزوائد حدیث کا نمبر 14332 ہے. حضرت مولا علی، حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ مستبقنا الی خیر، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر، فرمایا جب بھی ہم کسی بلائی کی طرف بڑھتے ابو بکر ہم سے سبقت لے جاتے سب سے. وہ چونکہ مزاج شناس تھے، اور خود حضرت مولا علی کی یہ شان ہے کہ آپ ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. اور مستدرک حدیث کا نمبر 4478 ہے. ان علی و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت مولا علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں انا نرا ابا بکر احق الناس بہا بعد رسول اللہ، فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ حق پر ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں. انہ لصاحب انصار وثانی اثنین، فرمایا اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین کی اشاعت بھی کر رہے تھے، دین کے مددگار بھی تھے، اور ثانی اثنین غار میں محبوب کے دوسرے ٹھہرے ہیں جب ہجرت کا موقع تھا. فرمایا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرْفِهِ وَكِبْرِهِ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، فرمایا ہم جانتے ہیں ان کا شرف بھی اعلیٰ ہے، ان کی عظمت بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہین حیات میں نماز پڑھانے کا حکم صرف ابو بکر صدیق کو ہی دیا ہے. یہ فیصلہ حضرت مولا علی کا ہے. اس سے آپ کی شان جھلکتی دکھائی دیتی ہے کہ خلفائے راشدین کے مابین کتنے مضبوط تعلق تھے. اور آپ جانتے ہیں حضرت مولا علی کے سگے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب جب شہید ہوئے موتا میں، تو سرکار گھر تشریف لائے، ان کی زوجہ رو پڑی، آپ نے یتیم بچوں کو پیار کیا. اسما بنت امیس جب رونے لگی، سرکار نے فرمایا رو نہیں اسما، میں دنیا میں بھی تیرا والی ہوں، میں آخرت میں بھی تیرا والی ہوں. اب یہ جناب ابو طالب کے گھر کی عزت ہے، حضرت مولا علی کی سگی بھابھی ہیں. جب ان کی عدت پوری ہوئی تو حضرت مولا علی کی بھابھی کا اگلا نکاح سرکار نے ابو بکر صدیق سے فرمایا، جس میں بتا دیا جو حضرت علی کے گھر کی عزت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی بھی عزت ہے. اگلا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے ہوا. جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا، اب یہ زوجہ کن کی تھی؟ ابو بکر صدیق کی. ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد اب ان کا اگلا نکاح حضرت مولا علی سے ہوا، خود حضرت مولا علی سے ہوا، حضرت اسما بنت امیس کا، جب ابو بکر صدیق وصال کر گئے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے جو ابو بکر صدیق کی زوجہ ہیں پھر وہ حضرت مولا علی کی زوجہ ہے. ان کا تو خاندانی تعلق میں بھی بڑا قریب تعلق رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیے آج کچھ لوگ معاشرے میں اس طرح کے سوالات اور معاملات اٹھاتے ہیں، ہمیں یکسر مسترد کر دینا چاہیے. ان پاک ہستیوں کے مابین تو ایک خوبصورت تعلق قائم تھا. دور فاروقی کی اگر بات کریں، ان کے دور میں جو بہترین منظم جو ریاست کو خطوط فراہم کیے گئے، اس کے اندر حضرت مولا علی کا کردار ہے، اس لیے کہ آپ ان کے دور خلافت کے سب سے اعلیٰ مشیر ہیں. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا ریاستی امور کو منظم کرنے میں جب تاریخ کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے اسلامی تاریخ نہیں تھی، تو یہ حضرت مولا علی نے ہی مشاورتی اجلاس میں مشورہ دیا کہ ہجرت نبوی سے کیلنڈر کا آغاز کیا جائے. تو ہجری کیلنڈر جب بنا دور فاروقی میں، اس مشاورتی اجلاس میں رائے دینے والے حضرت مولا مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں. حضرت فاروق اعظم جب سلطنت سے دور جاتے تو آپ اپنا قائم مقام خلیفہ حضرت علی کو بنا کے جاتے. جب عمر بن عاص نے آپ سے عرض کیا کہ فلسطین میں آئیے اور قبلہ اول کی آزادی جو ہے وہ آپ کے آنے پر مشروط ہے، آپ جب فلسطین گئے قبلہ اول کے لیے تو حضرت علی کو آپ نے اپنا خلیفہ بنایا، قائم مقام خلیفہ بنایا.
اور آخری حج جب حضرت فاروق اعظم نے کیا جن میں ازواج مطہرات بھی ہمراہ تھیں تو دارالخلافہ کی ذمہ داری حضرت مولا علی کے سپرد تھی. امیر المومنین حضرت فاروق اعظم ہیں، آپ جاتے ہیں تو قائم مقام خلیفہ حضرت مولا مشکل کشا ہیں. دور علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت مولا علی کے دور میں آپ ایک چادر زیب تن کر کے رکھتے. مصنف ابن شیبہ حدیث کا نمبر 12047 ہے. لوگوں نے پوچھا یہ چادر آپ اوڑے رکھتے ہیں آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا یہ میرے پیارے مخلص دوست عمر بن خطاب نے مجھے پہنائی تھی. اور یہ محبت کا اظہار تھا حضرت فاروق اعظم سے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک خوبصورت تعلق تھا. جس وقت نکاح سرکار نے مقرر کیا سیدہ کائنات کا آپ سے، تو آپ کے پاس اس وقت اتنی رقم نہ تھی، آپ اپنی زرہ بیچنے کے لیے گئے. اس زرہ کو 400 درہم میں حضرت عثمان غنی نے خریدا اور پھر شادی کا گفٹ اور تحفہ بھی دینا تھا دوست، یہی زرہ تحفے میں واپس بھی فرما دی. قریبی تعلق ہے. جب باغیوں نے سر اٹھائے حضرت عثمان غنی کے خلاف تو حضرت مولا علی اس وقت مذاکرات کے لیے گئے اور آپ نے اس مقام پر جا کے ایک مصالحتی معاہدہ کیا تھا. جب حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہوا تو حضرت مولا علی آئے، کہا میرے پاس 50 زرہ پوش جوان ہیں، ان کو میں ٹھیک کرتا ہوں. تاریخ دمشق حدیث 304. حضرت عثمان غنی نے کہا میں اپنی وجہ سے شہر رسول میں کسی کا خون نہیں بہا سکتا. حضرت مولا علی اس مقام پر بھی تھے. اسی لیے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر حضرت امام حسن و حسین کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ ان کے پہرے کے لیے مقرر تھے. تو گرامی قدرات، یہ حضرت شیر خدا مولا المسلمین علی مرتضیٰ آپ کا خوبصورت طرہ امتیاز ہے آپ کی زندگی کا کہ آپ نے خلافت اسلامیہ کی مضبوط بنیادوں کو فراہم کرنے کے لیے خلفائے ثلاثہ کا ساتھ دیا. آپ کا جب دور آیا اس وقت چونکہ اختلاف بڑھ گیا. کسی نے آپ سے پوچھا کہ پہلے 3 دور تو بڑے امن سے گزرے ہیں، آپ کے دور میں اتنا اختلاف. فرمایا ان تینوں خلفاء کے مشیر میں رہا تو امن تھا، ہمارے مشیر تم جیسے پھڈے باز ہو تو یہ سارا حالات خراب ہو گئے. وہ بھاگ گیا بندہ، وہ شرارتی لوگ بھی ہوتے. فرمایا ہم ان کے مشیر تھے تو امن تھا، ہمارے مشیر تم جیسے ناعاقبت اندیش لوگ ہیں. تو پتہ چلا حضرت مولا علی شیر خدا آپ کے باقاعدہ خلفائے راشدین کے ساتھ تعلقات تھے، اور یہی نظریہ اور عقیدہ ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے. گرامی حضرات، آپ